السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ بات ہم کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین کھیلے جانے والی ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے، جس کے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج آغاز ہوا ہے۔ پورے دن کا کھیل نہیں ہو سکا بارش کی وجہ سے، اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ملا جلا اس میں رہا ہے۔ پاکستان نے رنز بھی سکور کیے ہیں، لیکن 4 وکٹیں پاکستان کی، اور 4 اہم وکٹیں حاصل کرنے میں آسٹریلوی گیند باز کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے آغاز اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اگر جو اس وقت پارٹنرشپ لگ جاتی ہے ایک اچھی، جو کہ سرفراز کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے، اگر یہی جو دونوں بیٹسمین ہیں یہ تھوڑا لمبا کھیل جاتے ہیں، کل آنے والے دن میں پہلے سیشن سروائیو کر جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا دوسرے سیشن میں بھی کھیل جاتے ہیں، تو پاکستان کی پوزیشن کسی حد تک مستحکم ہو جائے گی، اور وہ دباؤ کی کیفیت سے پاکستان نکل آئے گا۔ اظہر علی بڑے اچھے انداز میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے نصف سینچری سکور کر لی ہے، ابھی تک وہ ناٹ آؤٹ ہیں، اور پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ چھٹے نمبر پر سکور کرنے والے بلے باز بھی اس وقت کریز پر موجود ہے۔ تو بات ہم کریں گے پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ، پہلا دن، مجموعی صورتحال اور آنے والے دنوں میں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پچ کیسا ہے میلبرن کا، اور اس میں کس حد تک جب پاکستان پہلی اننگز کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری اننگز جب پاکستان کھیلے گا تو جو سپنرز ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یاسر شاہ کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت چل رہی ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھی انہیں پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے ایک ٹیسٹ میچ نہیں کھلایا تھا، اور یہاں پر جو پہلا ٹیسٹ میچ ہوا ہے وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ اثر چھوڑنے میں، تاثر چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ یاسر شاہ کس حد تک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے وہ میلبرن کی وکٹ کے اوپر، اس میلبرن کی وکٹ میں اس کے لیے کتنی مدد موجود ہے، اور جو پیس اٹیک پاکستان کا ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں اشرف علی صاحب بھی جوائن کر لیں گے، ابھی ان کے پاس گیند جائے گا، وہ گیند کے انتظار میں اس لیے پہنچے نہیں ہیں۔ خان صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو ٹاس والا معاملہ؟ آپ دیکھیں پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی جو ٹاس تھا وہ آسٹریلیا نے جیتا اور وہ بیٹنگ کے لیے چلے گئے، اس میں پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھے فیصلے ہوئے ہیں اب تک، اور جو 140 سے زائد رنز پاکستان نے سکور کیے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اعتماد کی جھلک نظر آ رہی ہے جو کیری کیا ہے پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ سے؟ حافظ صاحب، ایک تو جو آپ نے ٹاس کی بات کی ہے نا، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان ٹیم کے مائنڈ سیٹ کا یہ غمازی کرتی ہے یہ چیز کہ کنڈیشنز جو ہیں ان کو قطعی مد نظر نہ رکھتے ہوئے جب ٹیم ٹاس جیتتی ہے تو ہمیشہ جو ڈریسنگ روم میں ڈسکشن ہوتی ہے بفور دا ٹاس یا میچ کے شام کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ چیز ضرور ڈسکس ہوتی ہے کہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنی ہے یا بالنگ کرنی ہے۔ تو پاکستان کے کیپٹن مصباح الحق نے ٹاس جیتا اور انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا، اور ایک دلیرانہ فیصلہ کیا کہ ٹاس جیت کر انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اب جب آپ ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہیں نا، تو آپ کے بیک آف مائنڈ میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ یو ول بی ایبل ٹو اسکور مور دین 350 رنس، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا سروائیو کرنا ہے ٹاس جیتنے کے بعد، جو کہ پہلا گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو موئسچر ہوتا ہے پچ کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی اننگ کو، آپ کے اوپنرز کو بلڈ کرنی ہے اننگ، اور آپ نے وکٹس نہیں دینی۔ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کے کیپٹن اسٹیون اسمتھ نے فاسٹ بالر جو تھے وہ اتنا زیادہ ڈینٹ شروع میں نہیں ڈال سکے، اور انہوں نے نیتھن لائن کو پہلے ہی گھنٹے میں بالنگ کے لیے بلا لیا، اور انہوں نے آ کے اپنے پہلے ہی اوور کے تیسرے بال پر سمی اسلم کی جو وکٹ ہے وہ انہوں نے حاصل کی۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ بال جو ہے وہ باقاعدہ گرپ کیا، باؤنس کیا اور جمپ بھی کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو موئسچر تھا وہ ابھی پچ پر موجود تھا۔ تو اسمتھ نے یہ سوچا کہ میرے فاسٹ بالرز کا گیند اتنا سٹیپ باؤنس نہیں ہو رہا، تیز نہیں جا رہا، اور ایک اور بات کہ ہیزل ووڈ اور سٹیک جو تھے انہوں نے بڑی لمبی بالنگ کی تھی پہلے ٹیسٹ برسبن میں، تو وہ کچھ تھکاوٹ کے آثار اور ایک
मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स भी थे, तो वो अच्छी चेंज थी और वो फौरन पे की। ये जो पहले ही घंटे में या आगाज़ में ही स्पिनर को लगाना आपके ख्याल में एक मुनासिब फैसला था? गो कि वो कामयाब भी तो हो गए हैं सर। देखिए हाफिज साहब, जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है ना, तो आप हमेशा अपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर से ना ज़रा ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं। तो स्मिथ ने ये सोचा कि इस वक्त समी असलम नया गेंद सर्वाइव कर गया है, पहला जो स्पेल है फास्ट बॉलर्स का वो भी सर्वाइव कर गया, तो लेट्स हैव अ चांस एंड प्ले विद योर राइट आर्म ऑफ स्पिनर। ठीक। और वो बॉल जो था ना, आई थिंक मैं फील करता हूँ एज ए बैट्समैन कि इट वाज ए डिफ़िकल्ट बॉल फॉर समी असलम टू नेगोशिएट। बॉल पिच किया है, जंप किया, वो खेलने गए हैं और टॉप ऑफ द हैंडल पे लग के गेंद स्लिप। आपके कहने का मतलब ये है कि एक गैर मुतवक्के उछाल हुआ है। Oh, yes. आम तौर पर ये बॉल इतना बाउंस नहीं करता जितना उसने उछाल हुआ है एक ऑफ स्पिनर की गेंद के ऊपर। हाफिज साहब, उसको लाने की वजह भी यही थी कि मॉइस्चर को वो यूटिलाइज करना चाहते थे बिफोर द लंच। ठीक है। तो ये पाकिस्तान टीम के ओपनर्स ने देखिए नंबर ऑफ बॉल जो खेले थे वो बड़ा अच्छा निगोशिएट कर रहे थे। ठीक है। सर्वाइवल का एक उनसर उनके जहन में था कि हमने इसको नए गेंद को सर्वाइव करना है। ठीक है। मगर ये समी असलम की विकेट जो थी पहले घंटे में, उसके बाद क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा जो एक मोराल था वो थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम में ना वो इसलिए डाउन हुआ कि समी असलम हालांकि नंबर ऑफ बॉल्स बड़े अच्छी तरह से खेल रहे थे, बट ही वाज नॉट कन्वर्टिंग दैट इनिंग टू अ बिग इनिंग, जो कि आई थिंक यंगस्टर के लिए एक बड़ा अफसोसनाक चीज़ होती है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया, आपको लगता है कि दोनों टॉप बॉलर्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वो थोड़े थकावट का शिकार हैं, आप महसूस करते हैं? हाफिज साहब देखिए, ये जो मैच है ना बॉक्सिंग डे का, अगर आपने ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच देखा हो और अगर आपने आखिरी बॉल जो मिचेल स्टार्क ने किया है, तो स्टार्क ने वो बॉल जो किया है वो 155 की स्पीड पर किया है। ठीक है। उस वक्त जो टीम का मोरल था, टीम की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह ये जान ऑस्ट्रेलियंस मार रहे थे, उसके बाद जब ये, क्योंकि इन्होंने दोनों ने ऑलमोस्ट 57 ओवर्स जो थे ये दोनों ने किए, हेजलवुड ने और स्टैक ने, तो इन दोनों की बॉडी जो थी वो काफ़ी वर्कलोड की वजह से मेंटली भी और फिजिकली थक इसलिए गई थी कि पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़बरदस्त कम बैक की थी उस टेस्ट मैच में। ठीक है। और एक स्टेज पर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मैच जो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। मगर उनको दोबारा बार बार लाकर स्मिथ ने बॉलिंग जब करवाई तो दे हैव टू पुट देयर एक्स्ट्रा एनर्जी इनटू देयर बॉलिंग, और उसमें फिर वो कामयाब हुए। और अब इस पिच पर टॉस जीतकर पाकिस्तान का खेलना और मॉइस्चर पिच पर थोड़ी सी पिच की पेस भी जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, मगर मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से समी असलम की जो विकेट थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट विकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, लंबी बॉलिंग और वर्कलोड असरअंदाज आपको नजर आया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के ऊपर? जी। अगर हम बात करते हैं जो आपने नंबर ऑफ बॉल्स की किया है, नंबर ऑफ बॉल्स अगर आप अच्छे खेल जाते हैं लेकिन आप उस जो रन्स हैं जो स्कोर बनाए गए हैं वो कम है, ये उसमें इंग्लैंड में भी ये चीज़, इस पर भी बहस हुई। फिर जब पाकिस्तान ने टेस्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेले वहाँ पर भी ये बहस हुई। फिर ब्रिस्बेन में जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेला वहाँ पर भी इसके ऊपर बहस हुई। अब यहाँ पर आपको फिर लगता है कि शायद ये एक हिकमत अमली का हिस्सा आपको मालूम होती है, या फिर जो शॉट की रेंज है वो कुछ कम है जिस वजह से पाकिस्तान के ऊपर के बल्लेबाजों को कुछ मसाइल ज़रूर उनका सामना करना पड़ता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है। वो इसलिए कि नए गेंद को करने वाले जो हैं वो लाइन और लेंथ पर कर रहे हैं। ठीक है। वो आपको फ्री शॉट्स नहीं दे रहे। हाँ। वो आपको एक ऐसी कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में खिला रहे हैं जहाँ पे आपको रोकना भी पड़ता है। ठीक है, हाँ। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हम थर्ड मैन पर जाएंगे। वहाँ पर अशरफ अली साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी हम रस्से के अंदर लेकर आते हैं इस वक्फे के बाद। अशरफ अली साहब ने, अस्सलाम वालेकुम जी अशरफ साहब। अशरफ साहब, अजहर खान साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, एक तो ये कि जो हम एक नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान टीम के बैट्समैन के जो गेंदे हैं ये तादाद में ज़्यादा खेल जाते हैं लेकिन रन्स उतने नहीं बना पाते। तो इनका ये मानना है कि ये एक हिकमत अमली का हिस्सा भी है और उसके साथ साथ बॉलिंग भी उनके खिलाफ ऐसी होती है कि वो
جو رنز بنانے کی مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں اس میں کہ حکمت عملی بھی ہے اور مشکل بولنگ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ, یا پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو شاٹس کی رینج ہے وہ ذرا کم ہے, محدود ہیں وسائل اپنے بیٹسمینوں کے ٹاپ میں, جس وجہ سے اس قسم کی صورتحال کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آسٹریلیا کی جو لائن کسی بات کو غلط بھی کہہ دیا کریں. جو صحیح بات کہیں تو میں صحیح کہوں گا نا. ہاں, سرفراز اس دن کہہ رہے تھے, آپ نے سرفراز تو اگر سیف اگر غلط بات کرتے تو میں بولتا اس پہ بھی, میں نہیں برداشت کر سکتا یہ چیزیں. اچھا, تو خان صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آسٹریلین کی لائن اور لینتھ واقعی بہت اچھی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بیٹسمینوں کو مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں وہ لائن اور بالنگ نہیں ملتی ہے جن کو ان کی ریکوائرمنٹ. بال تھے ان کو بھی ڈک کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ہم کہاں سے گئے ہیں وہ سیریز کھیلنے کے لیے. آپ تو جان نہیں چھوڑیں گے یو اے کی. آپ خود سوچو خدا کے لیے. ہم وہاں پہ بھی تو آ رہے ہیں نا. اس میں آپ کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ لاسٹ میچ جون سا ہے اس کے لیے فاسٹ بالرز کے لیے لگائے پچ, اب انہوں نے میرے خیال میں بنائی بھی ہے تو وہ میچ ہار گئے. ہم لاسٹ میچ ہم ہار گئے تھے نا یو اے میں شارجہ کے خلاف. جی اگینسٹ ویسٹ انڈیز, جبکہ ہم 2-0 سے جیت رہے تھے تو لاسٹ میچ پھر ہار گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ویکنیس ہے اونچا بال آنا, تو اس کے لیے پریکٹس کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اس کو وہی یہ اسی کیا نام ہے آپ کو پریکٹس مل سکتی ہے جبکہ آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں اسٹینڈرڈ. اچھا, جب آپ کھیلتے تھے ڈومیسٹک کرکٹ اس وقت بہت اچھا اسٹینڈرڈ تھا؟ نہیں بالکل نہیں تھا, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اتنی اچھی پچز نہیں ہوتی تھی بیٹنگ جیسی یہ ہے. ایمان سے آپ یقین کریں گراؤنڈ کا وہ برا حال تھا, آپ کی پچز کا وہ برا حال تھا. خان صاحب کھیلے ہیں اتنا کیسے اچھے کرکٹر سامنے آ گئے؟ ہارڈ ہیٹر اچھے کرکٹر کیسے سامنے آ گئے؟ اس واسطے آئے ہیں کہ وہ محنت بہت کرتے تھے اپنے کیا نام ہے اپنی جاب کے ساتھ بہت سنسیئر ہوا کرتے. جتنے آپ پرانے کرکٹرز دیکھ لیں, آپ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی خود سے بھی پریکٹس کیا کرتے. خان صاحب ایسا ہی. میں اشرف بھائی کی بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں پچز جو ہے نا اب آسٹریلیا کی وہ نہیں رہی جب اشرف بھائی وغیرہ کھیل کر آئے ہیں. مجھے بتائیں انگلینڈ کی پچز وہ ہیں حافظ صاحب, ہم نے یہیں بیٹھ کر سیریز کور کی, آپ کو تو سوئنگ نظر ہی نہیں آتی اب انگلش کنڈیشنز میں, اس لیے کہ وہ بالکل ایک موسم بدل گیا ہے, وہ بارشیں نہیں ہوتی, ایک پچز کی نیچر جو ہے وہ بدل گئی ہے, بیٹنگ اورینٹڈ ہو گئی ہے. اب آسٹریلیا میں دیکھیں جو لاسٹ انڈیا کی سیریز ہوئی ہے, وراٹ کوہلی نے 4 سینچریز بیک ٹو بیک ان 4 ٹیسٹ میچز کی. تو پچز جو ہیں ہم ان کو بلیم دینا بند کر دیں. ان کی ایک بات کو میں بالکل سہمت کروں گا, وہ اس لیے کہ باؤنس جو ہے وہ ان کی سوائل جو ہے اس کی نیچر میں ہے, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کو نہیں ختم کر سکتے. اب جہاں تک آگے بات کہ آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, بینگ اے پروفیشنل آپ کو ہر وقت کسی بھی کنڈیشن میں کھیلنے کے لیے نا آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری تیاری کرنی پڑتی ہے. وہ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ کیا وہ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں آپ کو ویسی کنڈیشنز ملتی ہیں؟ نہیں ملتی. کیا آپ کو جا کے ٹور پر اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کرنا پڑتا ہے؟ اب 450 رنز آپ نے کیے, اب یہاں پر ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہے ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ بہت پازیٹیو ہے. آپ کے لیے اب وہ چیز نہیں ہے کہ جی ہم وی آر ناٹ ایکلیمیٹائز ٹو دا کنڈیشنز, اب وہ عذر نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے ٹاس جیت کر جو ایک ٹارگٹ ذہن میں رکھا وہ اچیو کیا یا نہیں کیا. اچھا وکٹیں دیکھتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں اس بات چیت کو. جو آپ نے وکٹوں کی بات کی ہے, خان صاحب نے بھی اسی دور میں کرکٹ کھیلی ہے نا, کہیں نہ کہیں تو آپ اکٹھے کھیلتے رہے ہوں گے. وکٹیں دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آج وکٹیں گری ہیں آسٹریلیا کے خلاف. یہ سمیع اسلم آؤٹ ہونے والے. یہ دیکھیں میں حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ واز ویری انلکی کہ بال گرپ کیا ہے موئسچر کی وجہ سے, تھوڑا سا بال اونچا بھی آیا ہے, اور یہ دیکھیں اس نے بال کی فیس کو جو ہے نا وہ بجائے اور اپنے پاس کھیلنے کے نا ہلکا سا اوپن کیا ہے, اور یہ گیند لیٹ ان سوئنگ ہوا حافظ صاحب, اور بٹوین بیٹ اینڈ پیڈ بڑی اچھی اور ایکسٹراڈنری ڈیلیوری تھی ہوا میں, اور یہ بیٹ اینڈ پیڈ ہوا ہے مصباح کا. یہ سمیع اسلم, یہ دیکھیں وہ بال کو جس کو کہتے ہیں نا ہینڈل کرنا,
وہ نہیں کر سکا. لاسٹ مومنٹ پر بال نے گرپ کیا اور اچھایا. ویسے فلائی کیا. جی جی تو ویسے میں آپ کو یہ بابر اعظم ہے. بابر اعظم ہی جی نہیں. بابر اعظم اوپننگ دی فیس آف دا بیٹ. یہ دیکھیں یونس خان بیٹن بٹوین بیٹ اینڈ پیٹ. لیٹ کھیلے لیکن گیند بھی لیٹ ہی سوئنگ ہوا ہے. یہ آؤٹ ہونے والے چوتھے بلے باز مصباح الحق. اچھا جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا چاروں بیٹسمین آپ کے نا اچھی بالز پہ آؤٹ ہوئے. انہوں نے جو ان سے نا واقعی وہ اچھی بالز پکڑی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ چاروں کے چاروں آؤٹ ہوئے. اور تھوڑا سا مصباح اگر بیٹ اینڈ پیڈ ہوئے تھے نا تو بیٹ اوپر لے کے نہیں جانا چاہیے تھا, انہیں واک کر جانا چاہیے تھا. جبکہ آؤٹ لازم بات ہے, اب تو آپ بچ نہیں سکتے نا, ایکشن ریپلے ہو جائے گا فوراً, تو آپ کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کپتان ہو لہٰذا دیکھو ماجد بھائی کا نام ہی اس واسطے اس دنیا میں اب تک ماشاءاللہ کتنی عزت سے لیا جاتا ہے. تو سرفراز نواز کا نام سوئنگ بولنگ میں نہیں لیا جاتا, ماجد بھائی کا آپ نام لے لیتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہوتے تھے اور چلے جاتے تھے. لیکن خان صاحب آپ پروگرام جو ہے نا بھائی آرام سے چل اچھا نہیں اشرف بھائی جو مصباح رکا نا اس کی وجہ تھی کہ شاید وہ بال ہی واز ناٹ شیور کہ بال جو ہے زمین پر لگا یا نہیں لگا, اس کے ہاتھوں میں گیا کہ نہیں گیا. تو اس کی وجہ سے رکنے کی وجہ سے دونوں امپائرز نہیں میں نے رکنے کا نہیں کہا خان صاحب, میں نے کہا جب آپ بیٹ اوپر کرتے ہیں نا تو اس میں کہ آپ کا پلیئر نہیں ہوا. نہیں وہ تو دیٹ واز کوائٹ یہ تاثر دیا آپ نے ایویڈنٹ کہ بال ان کا بیٹ اینڈ پیڈ, مگر تھوڑا سا مصباح کا رکنے کی وجہ تھی کہ دونوں امپائرز نے ڈسکس کیا اور پھر انہوں نے ٹی وی امپائر کو ریفر کیا. ٹی وی امپائر کو جب ریفر کیا تو روی جو امپائر تھے اس نے سافٹ سگنل دیا, سافٹ سگنل اس نے آؤٹ کا دیا کہ ان مائی اوپینین اٹ ہیز بین ٹیکن کلیئرلی, سو دا ڈیسیشن فرام مائی پوائنٹ آف ویو از آؤٹ. تو وہ جب ٹی وی امپائر کے پاس گیا تو اس نے جب اس کو ری پلے پر دیکھا تو دیٹ واز کوائٹ کلیئر کہ یہ فیئر کیچ تھا اور اس طرح مصباح آؤٹ ہوئے. اچھا سمیع اسلم کی بال بہت اچھا تھا بال. اور یہ اچھا خان صاحب ویسے وہ لائن میں تو آگے تھے گیند, بالکل آگے تھے, دیکھیں لاسٹ مومنٹ پر ان کے بلے کو جرک لگا کیونکہ بال باؤنس کیا ہے, باؤنس کیا ہے. ہاں تو جب آپ بال باؤنس کر جائے تو آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. اور کیونکہ آپ بال کھیلنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں, آپ نے بیٹ آگے رکھ دیا ہے, آپ گیند کی لائن میں اگر وہ اونچا چلا جاتا ہے یا زیادہ ٹرن ہو جاتا ہے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جس حساب سے بال پچ ہوا ہے آپ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین جب ہو اس نے باہر نکلنا ہی نکلنا اس نے باہر جانا. گیند کی پچ جو اس کی پچ کی لائن تھی اس میں تو وہ آگے تھے, بالکل لائن میں ٹرن کیا اونچا آیا, وہ اس وقت سے سلپ میں چلا گیا. اچھا چاروں بال یہ کہتے ہیں کہ جو وکٹیں پاکستان کی گری ہیں اچھی گیندوں پر کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. بابر اعظم جس طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں اس پہ بابر اعظم واز پلینگ ویری ویل. اگر آپ نے ان کی اننگ کو دیکھا ہو جو انہوں نے 23 رنز کیے ہیں تو ایک آدمی نے اگر 23 رنز کیے تو ہی مسٹ ہیو اسپینڈ سم ٹائم ایٹ دا کریز. ٹھیک ہے, اور اس کا جو مینٹل ایکویشن ہے, اس کی جو کھیلنے کا طریقہ ہے, بالرز کی موومنٹ جو ہے, پچ کی جو موومنٹ ہے, اس کو سمجھ آ گئی کہ ایم سی جی میں اتنا باؤنس نہیں ہے. اچھا ویسے یہ جتنی بھی ابھی تک اننگز بابر ٹیسٹ میچز کی کھیلی ہیں انہوں نے یہ 20 اور 30 کے درمیان میں یا ایک اننگز اچھی بنانے کی طرف جب چل پڑتے ہیں تو ان کا وکٹ نکل جاتا ہے. حافظ صاحب یہی تو ٹائم ہوتا ہے ایک ینگسٹر کے لیے. از اے نیو کمر ان ٹیسٹ کرکٹ, پلئنگ ان آسٹریلیا ان ویری volatile crowd, boxing day test match. آپ you started playing your shots, آپ نے 2 covers بہت اچھی ماری, ایک square cut بڑا ایک آپ نے آن پر بڑا اچھا مارا. تو کئی دفعہ آپ ہوتا ہے کہ you are overawed by the occasion کہ یار یہ تو بڑا آسان مجھے نظر رہا ہے. تو وہاں پر آپ کی mental strength کا امتحان ہوتا ہے کہ کس بال کو میں نے تھوڑا سا صبر کر کر بھی کھیلنا ہے. اچھا یہ جو آؤٹ ہوئے تھوڑا سا انہوں نے بال کو بلے کی فیس کو تھوڑا سا اوپن کیا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے یہ بال جو ہے کیری کر گیا سلپ میں. اگر سافٹ ہینڈ کے ساتھ کھیلتے اور بالکل باڈی کے پاس کھیلتے تو یہ لگ کر نیچے بال جانا تھا. بٹ دس بال ہیز کیریڈ بیکاز تھوڑا سا ان کا بلہ اینگل ہوا اور بال جو تھا وہ تھوڑا سا باؤنس ہوا, اس کی وجہ سے کیری کر گیا اسٹیون سمتھ کے پاس سیدھا. تھوڑا سا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جو آسٹریلین فیلڈرز ہوتے ہیں نا سلپ میں, وہ پیچھے نہیں ہوتے, وہ اوپر چڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اگر آگے بھی گرے تو کیری ہو جائے ان کے پاس.
تو اس کے حساب سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو کیچز ہوتے ہیں نا. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر معمولی طور پر وہ آگے ہوتے ہیں ایک دو سٹیپ ہمارے فیلڈروں سے کے مقابلے میں تھوڑا سا اشرف بھائی نے آسٹریلیا میں تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں. اور دیکھیں فرسٹ سلپ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ 2 قدم پیچھے ہوتی ہے, وکٹ کیپر سے پیچھے ہوتی ہے, سیکنڈ سلپ اس سے آگے ہوتی ہے, اور تھرڈ سلپ اس کو تھوڑا سا نا یوں بن رہا ہوتا ہے. ہاں کوئنسائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سیکنڈ سلپ والا ہے نا وہ ہمیشہ آگے جا کے کیچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. بالکل سلپ کیونکہ فرسٹ سلپ زیادہ تیز کیری ہوتا یہ ہے, اسی واسطے کہتے ہیں کہ وکٹ کیپر کو آگے ہونا چاہیے کیونکہ اس کے حساب سے سلپ صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ سلپ پیچھے ہوتی ہے, سیکنڈ آگے ہوتی ہے, تھرڈ پیچھے ہوتی ہے, فورتھ آگے ہوتی ہے. اس طرح ہوتا ہے, سیمی سرکل نہیں ہوتا ہے. اچھا اچھا, ہاں, تاکہ دونوں ٹکرائے نا آپس میں, نا آپس میں ٹکرائے نا, مطلب یوں ہو جاتے ہیں. جی. آسٹریلیا سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ اور اس کے پہلے دن کا کھیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف علی صاحب اور اظہر خان صاحب. اشرف بھائی, 4 وکٹیں پاکستان کو اچھی بالوں پر ملی ہیں. جہاں تک پچ کا تعلق ہے, آپ میلبرن کی پچ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کچھ زیادہ باؤنس نہیں ہوتا. بالکل بالکل باؤنس نہیں ہوتا. نہیں, بال کہنا باؤنس نہیں کرتا اس پہ, اور نیچے ہی رہتا ہے. اگر شارٹ پچ بھی کرتے ہیں تو نیچے ہی رہے گا, اونچا نہیں آئے گا. زیادہ جو اچھال ہے وہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, باؤنس زیادہ نہیں ہوگا. یہ ایکسٹرا پیس والا بالر تو کر سکتا ہے, لیکن میڈیوکر جو ان سے ہے نا ان کا اونچا بال نہیں آئے گا. پہلے دن کے کھیل میں پچ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں پچ میں آپ کو تھوڑا سا موئسچر شروع میں نظر آیا, مگر یہ تھا کہ اب بارش ہو گئی ہے حافظ صاحب, اور 50 اوورز کا کھیل ہوا ہے, اور اب پچ کور ہو گئی ہے. کور ہونے کی وجہ سے ایک تو بارش کا پانی جو ہے وہ کورز کے اوپر رہا ہوگا, اور پھر وہ جو سویٹنگ ہونی ہے وہ ساری رات کیونکہ کور رہے گی, اور صبح ارلی مارننگ جو سیشن ہوگا. پاکستان کی ٹیم کے لیے 142 for 4 مینس کہ اظہر علی 66 بیٹڈ ود لاٹ آف ریزیلینس, ڈٹرمنیشن, اسکل, جو بھی آپ اس کی تعریف کریں کم ہے. ناؤ دی آنسٹ لائز آن اسد شفیق کہ وہ جو 137 کی اننگ ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. جی کنٹینیو کرنا ہے. اور اب پاکستان ٹیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ پارٹنرشپ بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ 300 350 رنز کرتے ہیں تو پھر آپ آسٹریلیا کی بیٹنگ کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں. کتنے رنز کافی ہوں گے؟ میرا خیال ہے 350 شوڈ بی دی ٹارگٹ. 350 اس سے کم مشکلات. اس میں 300 سے جتنے بھی کم ہوں گے نا رنز, وہ پاکستان بالنگ کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا, اینڈ خاص طور پر آپ کے تیز بالر اور یاسر شاہ, کیونکہ اس پچ پہ کہتے ہیں کہ سپن ضرور ہے بیکاز آف دی ابریسو نیچر آف دا پچ. اور یاسر شاہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی بالنگ میں ویریشن, سپن, باؤنس, لائنر لینتھ اور وکٹ ٹیکنگ آپشن جو ہیں اس کے پاس رکھنی چاہیے, اور اگر وہ پرفارم کرے گا تو پاکستان کی بالنگ جو ہے وہ کامیاب کھڑی ہوگی. اچھا, خان صاحب نے کہا کہ 350 رنز تو ہونے چاہیے, اور ان 350 رنز کو کرنے کے لیے لگ بھگ 200 یا اس سے زائد رنز ابھی باقی ہیں. پاکستان کی 6 وکٹیں بھی باقی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بارش کے بعد کل کا دن جب آتا ہے تو آغاز میں تھوڑا بہت مشکلات ہو سکتی ہیں, اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان 350 رنز تک جانے میں کامیاب ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پہلا گھنٹہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوگا انہیں دونوں بیٹسمینوں کے لیے. اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور دونوں لمبی اننگ کھیلنے کے بادشاہ ہیں, تو اگر پہلے 1 گھنٹہ جو ہے انہوں نے سروائیو کر لیا تو پھر یہ رنز کریں گے. اور پھر انہیں جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ 300 بھی کر گئے نا تو اچھا سکور ہوگا اس پچ پہ. 300 بھی اچھا ہو سکتا ہے. 300 بھی اچھا ہوگا کیونکہ اس پہ نا پچ پہ اونچا گیند نہیں آتا, جو پیڈوں پہ لگے گا نا, اور انہیں کوشش کرنی چاہیے ود ان اسٹمپس کیا نام بالنگ کریں. اور آپ کا رائٹ آرم لیگ اسپنر بھی وہ کیا ٹانگ پکڑ لیتا ہے یا ادھر جاتا ہے, ادھر جانے کی ضرورت نہیں, سینٹر میں بالنگ کرے تاکہ جو بال نیچے بیٹھ رہا ہے اس پہ پکا لیگ فور ملے ہی ملے گا. کوشش کریں کہ سینٹر ود ان دا اسٹمپس آپ بالنگ کریں, ادھر ادھر نہ کریں. اسے ایک تو رنز رکیں گے اور چانسز ہیں بیٹسمین کے آؤٹ ہونے کے. تو اس طرح وہ دیکھنا آسٹریلیا بھی یہی کرے گا کہ آپ جو ہے نا
ऑफ स्टंप और मिड स्टंप पे वो खिलाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा है, जिस तरह से एक अनइवन सा बॉल हुआ है, समी असलम जिस पर आउट हुए हैं, तो यासिर शाह को भी यहाँ से हेल्प वैसे मिल सकती है। लाजिम आता है, राइट आर्म लेग स्पिन है तो वैसे लेकिन वो उसका तो बॉल स्पिन हुआ है ना, तो ये जब तक स्पिन नहीं फ्लाइट नहीं करेगा तो वो बाउंस वाला तो सीन खा मतलब ये देखिए, ये डिस्कशन में अशरफ भाई सारे लोग ये कहते हैं कि वो फ्लाइट क्यों नहीं करता। भाई उसकी नेचर में उसकी जो बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग है, वो जिस तरह उसने अपनी बॉलिंग की स्किल्स को डेवलप किया है उसमें नहीं है। हाफिज साहब वो नहीं है फ्लाइट करने मतलब वो अब्दुल कादिर की तरह यूं ऊपर से बॉल नहीं। अनिल कुंबले ने 619 विकेटें ले ली। आपने कभी सोचा था कि वो फ्लाइट से आउट करेगा? नो, स्पीड से। दैट इज हाउ ही हैज बिल्ट हिज बॉलिंग। और वो यासिर शाह शुड स्टिक टू हिज बेसिक्स। और कुंबले की तो गुगली भी बहुत बाद में जाके उसने डेवलप है, वो भी कोई बहुत अच्छी गुगली नहीं। एयर में जब आप तेज करते हैं, पता नहीं अशरफ भाई ने एक बॉलर थे आहत खान रेलवे के, ही यूज्ड टू बॉल लाइक कुंबले, और जो भी बॉल पैडों पे लगता था वो आउट होता था, क्योंकि ही वाज वेरी क्विक इन द एयर और उनकी लेंथ बड़ी अच्छी होती थी। तो जब तक आप बल्ले के साथ नहीं खेलते थे और अगर आप पैड से खेलते थे तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, जिस बॉलर का इन्होंने नाम लिया है ना, वो हमारे रेलवे के मैनेजर थे। ऐसे मैनेजर हमारे साथ गए हुए थे टूर पे कादर ट्रॉफी खेलने। अच्छा, नजीर जूनियर का नाम आ गया पाकिस्तान टीम में। ठीक है, तो हमने आद खान से कहा कि आप प्लीज आप खेल लो। हमने मैनेजर को टीम में डाल लिया और अगेंस्ट यूबीएल मैच यूथ सेंटर सीधी विकेट, बिल्कुल सीधी विकेट। ईमान से आप यकीन करो उसने 5-6 आउट कर दिए उस एज में आके। वो करते सीधा सीधा सब आदि थे राइट आर्म लेग स्पिनर को ब्रेक खेलने के। जब वो सीधा, और फिर उस जमाने में फ्रंट फुट पे आउट नहीं होता था। अच्छा, एक और बॉलर था चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर नेवर यूज्ड टू स्पिन द बॉल तेज। वो उनके हाथ को पोलियो हुआ था, इट वाज एन अफेक्टेड हैंड। वो बॉल को ना शिकंजे में फंसा लेते थे अपने उंगलियों के, एंड देन ही यूज्ड टू पुश इट लाइक। अकेले ने इंग्लैंड में सीरीज जिता दी इंडिया को। तो हाफिज साहब, हमें यासिर शाह के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना। लेट हिम एंजॉय हिज बॉलिंग, लेट हिम बोल द वे ही यूज्ड टू बोल। एंड मतलब आपके ख्याल में ये कोई बहस इतनी ज्यादा नहीं? एक और मैं खान साहब ने बहुत अच्छी बात की है। देखे होता क्या है, वो अपने टैलेंट पे आया है ना, अपने टैलेंट पे आके उसने परफॉर्म किया, तो आप उसे करने दें, उसे अपनी अकल इस्तेमाल करने दें। आप प्रेशर डालेंगे कि यूं कर तो लाजिम बात है वो जो ऐसा करता है वो भी नहीं कर रहा है। एक बात जो अशरफ भाई ने बात की, यासिर शाह शुड पुश मिसबाह उल हक टू हैव हिज ओन फील्डिंग। ठीक है, अपनी फील्डिंग लेनी चाहिए। कल बात करेंगे दोबारा। आपका बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब, अशरफ अली साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत।